2021 میں، اور اس کے بعد سے آج تک ایک اپوزیشن لیڈر بننا میرا گناہ بن گیا تھا، چونکہ میں ایکسپوز کرتا تھا پیپلز پارٹی کو، سب کو۔ اس وقت بھی میں جیل میں جاتا رہا، جیل میں مجھ پہ اٹیک ہوا، سی آئی سینٹر کے سیل میں میرے اوپر سانپ پھینکا گیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ اس دفعہ 9 مئی کے بعد، جبکہ 9 مئی کے تو کراچی میں ایک پرامن پروٹیسٹ ہوا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے گاڑیاں واڑیاں چلائی تھیں، پتہ نہیں کون لوگ تھے، اور ان کو تو ہم نے پکڑا تھا، روکا تھا، اور ایک دو ویڈیوز جو آئیں جن میں کہ یہ کچھ لوگوں کے ہم نے یہ جلا دیا، ان کا کیس واسطہ بھی کوئی نہیں تھا۔ چلیے 9 مئی کے بعد کیسز بن گئے، ہم رہے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ اس وقت یہی تھا کہ باہر رہ کے چیزوں کو دیکھنا ہے، اور میں اگست تک 5 اگست تک ہم باہر کہیں اور رہے، کہیں کے پی میں، کبھی پنجاب میں، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ لیکن جب 5 اگست کو خان صاحب گرفتار ہوئے، ان کی گرفتاری کے بعد ہم پیچھے بیٹھ کے ورکر سے کہتے تھے کہ جی ہم نے احتجاج کرنا ہے، برا میں احتجاج ہی کہتے تھے، لیکن پولیس انہیں پکڑ لیتی تھی۔ حتیٰ کہ ہم نے کہا جی ہم نے غبارے، یکجہتی میں غبارے چھوڑنے ہیں، اس کے اوپر بھی ATC کی کیسز بنے۔ پھر ضمیر نے ملامت کیا، اور 9 مئی کے بعد بھی ہمارے بھی 100 150 تھے، 100 اندر رہ گئے تھے، کچھ شروع میں بیلیں ہو گئی کسی کی، 100 150 کے یہ لوگ جو ہمارے کارکنوں بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ ہم باہر رہیں، ورکر اندر رہے۔ اس کے بعد میں نے اگست میں 24-25 اگست کو اپنی تمام ٹرانزٹری بیلز لیں پشاور ہائی کورٹ سے، میں سندھ ہائی کورٹ آ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک NBWs ایشو ہوئے تھے، وہ کینسل کرائے، مطلب میں ہر چیز سے بیلوں پہ تھا۔ ہائی کورٹ کے گیٹ سے مجھے پولیس نے پکڑ لیا، وہاں سے اٹھا کے ایک گاڑی میں ڈالا، ڈاکس تھانہ پتہ نہیں کون سا، ایک تھانے تک تو مجھے پتا تھا، ویسٹ کا کوئی تھانہ تھا سمندر کے قریب، نہ جانے کون سا ہے وہ، اس تک تو میری آنکھیں کھلی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا، سارے دن گھماتے رہے گھماتے رہے گھماتے رہے۔ رات کو پتہ چلا کہ جی مجھے ہوکس بے پولیس چوکی کے اندر کمرے میں لے جا کے بند کر دیا۔ پھر وہاں سے رات کو ہوکس بے پہ گندی سی چارپائی، مچھر، عجیب برا حال تھا، کمرہ بند کیا ہوا تھا اس میں جی۔ رات پھر پولیس ایک اور آ گئی، پھر انہوں نے منہ پہ کپڑا ڈالا، لا کے جی دیکھا تو داخل ہوئے تھانے میں، اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ PIB تھانہ تھا، PIB تھانے کے انہوں نے لا کے لاک اپ میں بند کر دیا۔ نوکا بدبودار واش روم، عجیب بدبو آ رہی، اس میں لاک اپ میں ڈال دیا۔ 5 روز اس میں پھر انہوں نے اس لاک اپ میں رکھا، اور عجیب غریب ماحول میں رکھا۔ پھر 30 اور میرے خیال 7 ستمبر کو جیل بھیج دیا گیا۔ جیل پہلے دن گیا تو فرسٹ ڈے جائے، وہاں سیکیورٹی 16 ہے، قدرے ذرا بہتر جگہ ہے، پہلے دن وہاں گیا۔ اگلے دن 10 بجے صبح کو اٹھا کے مجھے CSW کنڈیمڈ سیکیورٹی وارڈ، کنڈیمڈ سیکیورٹی وارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو لوگوں کو پھانسی کا بلیک وارنٹ نکلتا ہے تو آخری ان کے جو 15 دن ہوتے ہیں وہاں رکھے جاتے ہیں، اور وہ انگریز کے زمانے کا 150 سال 200 سال پرانی بلڈنگ ہے، عجیب ڈرامے سی بلڈنگ، اس میں 8 کھولیوں کے اندر انہوں نے وہاں جا کے بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے 10 فٹ کے فاصلے پہ ایک اور وارڈ تھا، کھولیاں تھیں جس میں 90 92 ایڈس کے پیشنٹس تھے۔ اس کنڈیم سیکیورٹی وارڈ میں ہم سے پہلے پتہ چلا تھا کہ جو ہینیس TB کے چھوت کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ان کو وہاں رکھا جاتا تھا، بس پھر وہاں رکھا۔ پھر جب بیل ہوتی تھی، اور اس پورے 5 مہینے میں صرف 3 فیملی کی ملاقاتیں الاؤ کی گئی، اونلی 3۔ میں باہر آتا تھا، آپ لوگ آ جاتے تھے، ایک ویڈیو میسیج لے لیتے تھے، پھر میری عدالتی کورٹس بند کر دی جاتی تھی۔ اس دوران بلیسنگ ان ڈسگائز کے وہ جو کیسز تھے، زیادہ کیسز ہونے کی وجہ سے میں کورٹ آنے کا مجھے موقع ملتا تھا، لیکن یہ پھر جب چاہتے تھے مجھے ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے بند کر دیا کرتے تھے۔ اس دوران آئسولیشن تھی، پھانسی گھاٹ کا اوریجنل مطلب جو اوریجنل پھانسی گھاٹ جو کہتے ہیں ہم لوگ، فیشن ہے نا سیاست میں نے جی پھانسی گھاٹ میں، تو میں تو آپ کے اس پہ کہہ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں ہوم سیکرٹری کو، ہوم منسٹر کو، جیل اتھارٹیز کو، کہ اگر نہیں ہے تو جواب دے دیں، آ کے آپ جواب پوچھ لیں کسی سے کہ CSW میں تھا کہ نہیں تھا میں۔ لیکن بہت سارے اس دوران بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بتانے کی نہیں ہیں، وقت آنے پہ کھلیں گی، بہت زیادتی ہے۔
نہیں اب جیسے ولیم صاحب یہ بتائیے کہ پھانسی گھاٹ کی آپ نے بات کی تو اتنا زیادہ یعنی پریشر کس بات کا تھا؟ کیا چاہ رہے تھے؟ ملاقات ہوئی، کوئی آپ سے کوئی مطالبات سامنے آئے، کسی نے کچھ ڈیمانڈ کی؟ ایک ہی پریشر، پارٹی چھوڑو، اس پہ الزام لگا دو، اور کیا پریشر؟ قیدی نمبر 804 کے خلاف آ جاؤ اور پارٹی جیسے جو سب ہوا وہی جیل حکام پیغام لایا کرتے تھے. مطلب جیل حکام، جیل حکام ہی آتے تھے، کوئی اور اس نہیں طرح؟ نہیں جیل حکام. اچھا، کیا الزامات کا کوئی بتایا کہ کس نوعیت کے الزامات لگانے ہیں، کیا کیا کرنا بس یہ ایک تھا، اسکرپٹ ہوتا تھا جو دنیا جان میں سب کے پاس اسکرپٹ ہے وہی چلتا ہے. ہے؟ 9 مئی جو کے واقعہ کی بس مذمت؟ جو ساری چیزیں تھیں یہی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو حصہ جو ہے پیپلز پارٹی سے میرا سبتا رہا. انہیں ہاتھ آ گیا تھا کہ کسی طریقے سے میں پارٹی چھوڑوں، اور میں تھا اور جیل کے حکام تھے، وہ سارا کچھ ہوا. لیکن جنہوں نے چھوڑا ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی خاندانی، غیرت مند، کوئی بھی اچھا انسان برے وقت میں نہ پارٹی چھوڑتا ہے، نہ برادری چھوڑتا ہے، نہ دوستی چھوڑتا ہے، نہ فیملی چھوڑتا ہے. گھٹیا لوگ، گندے کردار کے لوگ، بے شرم لوگ برے وقت میں، جو اچھے وقت میں انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، برے وقت میں فیملی، برادری، دوستی، پارٹی، یہ سب چھوڑنے والے یا تو کمزور ہوتے ہیں یا بے شرم لوگ ہوتے ہیں، اور اچھا انہیں ولیم صاحب، تاریخ معاف نہیں کرتی. ابھی برا وقت ختم ہو چکا ہے یا ابھی بھی آپ اس سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، آزمائشیں چل رہی ہیں، ختم نہیں ہوئی ہیں پوری پارٹی پہ. خان صاحب اندر ہیں، ہماری لیڈرشپ بہت ساری اندر ہے، ہمارے ورکرز اندر ہیں. اور جو ماحول ہے اس وقت، پکڑ دھکڑ، کیسز، یہ وہ سب کچھ چل رہا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کالی گھٹائیں ہیں ابھی تک چھٹی نہیں ہیں، ابھی تک وہ سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں، اور وہ ابھی تک ہیں. اچھا، سیاہ بادل جو آپ منڈلا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر ہوا یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نقصان زیادہ پہنچا فائدے سے؟ دیکھیے، یہ سارا کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم، زیادتی، ناانصافی کی تاریخ نہیں ملتی. اور وہ پلان تو یہ تھا جس کا بھی تھا کہ خان زیرو، پی ٹی آئی زیرو، نوجوان زیرو. لیکن جہاں جا کے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہماری حدیث، وہاں سے جہاں ہماری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں. جس میں ایک آیت میں ہے کہ وَالْمَكْرُ مَكْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انسان کی تدبیریں 100 تدبیریں بناتے ہیں، آخری تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. انہوں نے 100 تدبیریں بنا لی، 9 مئی بنوا دیا، ڈال دیا گیا، کیسز بنا دیے گئے، الیکشن ڈیلے کر دیے گئے، خان صاحب کو 32 سال کی سزا دے دی، نامینیشن پیپر چھینے گئے، لوگوں کو نااہل کیا گیا، بلہ چھین کے، کدو، بینگن، ٹنڈا، جوتا، چمٹا، نہ جانے کیا کیا دے دیا گیا. آخر میں انٹرنیٹ، ٹیلی فون بند کر دیا، سب کچھ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کوئی اور تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتا دیا. یہ پوری قوم نکلی اور انہوں نے ثابت کر دیا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے.